Subscribe this channel and click the bell icon. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، آج آپ کے لیے بہت بڑی عزت اور عظمت والی اور قدسیت والی خوشخبری آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک شعر تھا کہ اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ کہانی ہے کہ 1980 میں ہمارے والد صاحب شیر پاکستان قاضی سید الرحمان علوی نے شہادت ثالثہ یعنی علی ولی اللہ در اذان، اقامت کلمہ اور تشہد نماز پر ایک کتاب لکھی تھی، تیسری گواہی کے نام پر۔ تب کہ اکثر علماء نے مخالفت کی تھی، اور جو ہمارے عقیدے والے علماء تھے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ قبلہ قاضی صاحب آپ یہ کتاب لکھ رہے ہیں، میں اپنے والد شیر پاکستان علامہ قاضی سید الرحمان علوی کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ قبلہ یہ جو آپ کتاب لکھ رہے ہیں تو ہم اس کے لیے ہم نے تیاری نہیں کی ہوئی، اور مسئلہ بن جائے گا، لوگ علماء جو ہیں وہ مقصر جو ہیں وہ مسئلہ بنا دیں گے، آپ فی الحال نہ لکھیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ چونکہ ہماری شیعہ کتب میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں جو حکم ہوا تھا اس کی اتباع کرتے ہوئے اور پھر حج کے موقع پر، حج سے فارغ ہونے کے بعد خم غدیر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ آپ علی اللہ پہنچا دیں۔ اگر آپ نے علی ولی اللہ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اتنا سخت آرڈر تھا، یعنی توحید کی بابت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا، رسالت کی بابت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا، لیکن جب علی ولی اللہ کا مسئلہ آتا ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ اے رسول، اگر آپ نے علی ولی اللہ مسلمانوں تک نہیں پہنچایا کہ یہ پڑھنا ہے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، اور حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان نہیں فرمایا تو وما بلغت رسالتہ، آپ نے کارہائے رسالت گویا انجام دیے ہی نہیں ہیں، آپ نبی ہیں ہی نہیں۔ اتنا سخت آرڈر تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے جانتے تھے کہ مقصرین اور ناصبیوں نے کیا کرنا ہے اور مشرکین نے کیا کرنا ہے، تو اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، آپ علی ولی اللہ پہنچائیے، اب پھر آپ کی دشمنی شروع ہوگی تو میں اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے والد شیر پاکستان قاضی سید الرحمان علوی نے، اور جو ہمارے قدیم علماء کی کتابوں میں تشہد میں علی اللہ پر جو موجود تھے مواد، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کتاب لکھی تھی، اور لوگوں سے کہا تھا کہ تشہد میں علی اللہ بھی پڑھیں، اور اس سے پہلے جو قدیم مذہبی گھرانے تھے، سید گھرانے تھے، جو جدی پشتی سید تھے، جو حسبی نسبی سید تھے، وہ تشہد میں علی اللہ پہلے ہی پڑھا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ہمارے والد صاحب نے کوئی شروع کروایا تھا، نہیں، اور شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتب میں اور علامہ مجلسی کی، صلاح عبدالعلمی کی 20 کتب میں، یعنی 100 کے قریب کتابیں ہیں۔ اب میں کتاب میں گنوانا شروع کروں تو پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، تو آپ نے اس میں جب دیکھا تھا کہ علی اللہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تشہد میں علی اللہ پڑھیں، اور اس پر کتاب لکھی تھی، اور آہستہ آہستہ یہ مسئلہ ہائی لائٹ ہوتا گیا، لوگ شروع ہوتے گئے کتاب دیکھ کے، حوالہ جات دیکھ کے پڑھتے گئے،
تو رزلٹ یہ پہنچا کہ اس وقت جو شیعہ ہے، مقصر اور وہابی نہیں ہے، جو شیعہ ہے وہ چاہے امریکہ میں ہے، چاہے کینیڈا میں ہے، چاہے وہ اسپین میں ہے، چاہے وہ پرتگال میں ہے، چاہے وہ ایران میں ہے، چاہے عراق میں ہے، چاہے پاکستان میں ہے، چاہے ہندوستان میں ہے، الحمدللہ یہ شرف ہمارے خاندان کو حاصل ہے کہ ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا، اور پوری کائنات میں اس وقت علی اللہ پڑھا جا رہا ہے، اور اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر پر رحم کیے ہوئے اور ہمارے خاندان کو عزت اور عظمت ملی ہے کہ اس وقت پوری کائنات میں تشہد میں علی اللہ جو پڑھا جا رہا ہے اس کا ثواب ہمیں مل رہا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ اور جو مقصر اور ناسبی اور خالصی ٹولہ ہے وہ بھی جو شہادت ثالثہ کی وجہ سے جو جتنی گالیاں ہیں وہ ظاہر ہمیں دے رہے ہیں، اور ہمارے والد صاحب کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں۔ اور شیخ الطیف المقصریہ جو سرگودا کا مولوی ہے مقصر، اس نے اصلاح الرسوم میں باقاعدہ ہمارے والد صاحب شیر پاکستان کو اس تیسری گواہی لکھنے پر گالیاں بھی دی ہیں۔ اس شخص نے، ہمیں ان کو گالیاں نہیں دینی، ان کے لیے سب سے بڑی گالی یہ ہے کہ یہ دشمن علی ہیں، اور ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ لوگ اب مر گئے۔ حقیقت یہ بھائیوں بہت بڑا بوجھ تھا، اور لوگ ہمیں کہتے تھے کہ قائد صاحب قبلہ یہ کیا بات ہے، آپ نے تشہد میں لکھ دیا، آپ کے والد صاحب نے لکھ دیا، آپ اس کا پرچار کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ اور کچھ لوگوں نے پاکستان میں علی اللہ کے نام پر روٹی کھائی، رزق بنا لیا۔ کچھ نہیں بھی پڑھا کرتے تھے تو مومنین کو دیکھ کے انہوں نے کہ لوگ اس کے پیچھے چل پڑے ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو اپنا ایک زہری روزی روٹی کا ذریعہ بنا لیا، اور وہ تشہد میں پر گفتگو کرنے لگے۔ حالانکہ ان کے اپنے یہاں نہیں پڑھایا جاتا، لیکن وہ اسٹیج پر جب آتے ہیں تو لوگوں کو روزی روٹی کی خاطر انہوں نے بہت بڑا کیا، اور اس میں بڑا نام کمایا، بڑے لوگوں نے بڑی روزی روٹی کمائی تشہد میں اللہ پر۔ ایک جائز سا سوال یہ تھا کہ جناب اس وقت ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں، ایت اللہ سیستانی جو عراق میں نجف اشرف میں ہیں، وہ یا دوسرے جو علماء کرام ہیں ہمارے شیعہ مذہب کے، یہ لوگ ہم سے پوچھتے تھے، جو عام لوگ ہیں، عام مومنین پوچھتے تھے کہ قبلہ قائد صاحب ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان گئے، آپ کا نیریٹو مان گئے کہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اللہ شروع کروایا، اور مولا علی علیہ السلام سے جو مومن ہے، جو حلال زاد ہے، وہ دشمنی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، لیکن قبلہ یہ کتابیں فقط آپ نے پڑھی ہیں، یہ سارے علماء جاہل ہیں، یہ دشمن علی ہیں، تو وہ کیوں نہیں مان رہے؟ وہ کیوں نہیں کہتے کہ خم غدیر پہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اللہ کا حکم دیا تھا، یہ آپ کا نہیں ہے؟ اور حد یہ ہو گئی تھی کہ جب کبھی ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے یا فیس بک پر ہم کچھ لکھتے تھے یا ویڈیو میں یا کہیں تقاریر پہ جاتے تھے، تو کچھ احباب ایسے بھی ہوتے تھے جن کو انہوں نے پڑھایا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ استاد سے شاگرد بڑھ گیا ہے، ان مقصر علماء نے جو پھیلایا سو پھیلایا، لیکن جو اس کی نسل اب پیدا ہو چکی ہے، یہ جو فارمی چوزے پیدا ہو چکے ہیں، یہ بڑا مسئلہ بن گئے ہیں۔ یہ ہم سے پوچھتے تھے کہ قائد صاحب قبلہ آپ کیا تشہد میں اللہ کی بات کرتے ہیں؟ اذان اقامت میں آپ کلمے میں ثابت کریں، کلمے میں علی اللہ، کلمہ میں علی اللہ پڑھنا نہیں ہے، جبکہ آپ تشہد کی بات کرتے ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ محمد علیہ السلام کا کرم ہوا کہ پچھلے دنوں جہاں کرونا کی وجہ سے لوگ گھروں میں بیٹھے اور لوگ میڈیا سے ٹچ رہے اور اکثر لوگ میڈیا سے وابستہ رہے، وہاں ایک غلطی کی لاہور کے عالم دین نے کہ انہوں نے آزاداری کے خلاف بات کی، اور انہوں نے ایک غلط عبادت، ایک غلط نماز جو ایک ہمارے اہل سنت بھائیوں نے شروع کی ہوئی ہے اس کے ساتھ مثال دی۔ خیر، اس کی وجہ سے میں شکر گزار ہوں کہ تمام تر علماء کرام نے، اور حتیٰ کہ جو ہمارے مرکزی مدارس ہیں پاکستان کے، تمام کے علماء نے اس کی نفی کی اور اس کی رد کی، اور بلکہ بعض علماء نے تو ان کو ان کے شیعہ ہونے سے بھی انکار کی طرح کا ایک اظہار سا کیا۔ اس کے بعد ہم نے بھی اس کے جواب میں ریکارڈنگ کی تھی، اور ہمارا فرض تھا بطور وکیل حق زہرا صلوات اللہ وسلم علیہ اور وکیل ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا بھی فریضہ تھا کہ ہم بھی اس کا دفاع کریں۔ ہم نے بھی ویڈیو ریکارڈنگ کی، فیس بک پہ بھی لکھا،
اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کی. اس کے بعد ایک کہانی ایک ویڈیو سامنے آئی کہ محمد حسین ڈھکو کی ایک ویڈیو ہمارے پاس آئی، اور اس میں محمد حسین ڈھکو نے کہا کہ خم غدیر پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من کنت مولا فاض علی مولا کا اعلان کرنے کے بعد لوگوں کو کلمہ میں علی اللہ پڑھایا تھا. میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، مجھے سے نہ میرے ایمان میں اضافہ ہوا نہ میرے ایمان میں کوئی کمی ہوئی. لیکن میرے لیے بہت بڑی بات اس لیے تھی کہ محمد حسین ڈھکو کے جو چیلے کانٹے ہیں وہ اکثر ہم سے بحث کرتے ہوئے یہ سوال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قاضی صاحب آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں تشہد کی، کلمہ میں علی اللہ نہیں ہے، رسول پاک نے کلمہ میں نہیں پڑھایا. اب محمد حسین ڈھکو کے اس اعتراف کے بعد کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اللہ کلمہ میں پڑھایا تھا، میرے ایمان میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. میں تو الحمدللہ میں پہلے سے مجھے پتہ تھا، میں جانتا تھا، لیکن میں نے اس کو یوٹیوب پر اور فیس بک پر اپلوڈ کیا، اور ساتھ میں نے یہ کہا کہ محمد حسین ڈھکو صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ شخص غلط بات کر رہا ہے کہ خم غدیر میں کلمہ میں علی اللہ پڑھایا گیا. شرعی طور پر میں چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں، سیاہ ستہ سے لے کر تمام تر سنی شیعہ مذہب کی کسی بھی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے کہ ایک مسلمان کا یہ کلمہ ہے اور وہ یہ کلمہ پڑھا کرے. اگر کلمہ نہیں پڑھے گا تو مسلمان نہیں ہوگا، اور کلمہ پڑھنے کا یہ فلاں ٹائم ہے. اگر وہ اس ٹائم پہ مثلاً جیسے نماز کے لیے حکم ہے کہ 14 سال کی عمر پر واجب ہو جاتی ہے، 8-9 سال کا بچہ ہو تو اسے زبردستی نماز پڑھاؤ، اس پر زبردستی کرو، اسے نماز روزہ سکھاؤ، اسے آداب دینی سکھاؤ. تو معذرت کے ساتھ نماز کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے. آپ پیدا ہوئے، آپ کے کان میں اذان اقامت کہی گئی، ایک ٹائم مقرر ہے نا. روزے کا بالی ہو گئے، واجب ہے، پہلے رکھیں گے اب ثواب ہوگا. کلمہ کا کون سا ٹائم ہے؟ میرا سوال ہے اسی ویڈیو کے تھرو، اگر کلمہ واجب ہے ڈھکو صاحب سے پوچھیں تو کلمے کا کون سا ٹائم ہے؟ کب پڑھا جاتا ہے؟ پیدا ہونے کے وقت، جوان ہونے کے وقت، شادی کے وقت، نکاح کے وقت، کب؟ کلمہ قطعی طور پر نہ سنت ہے نہ واجب ہے، علم ضروری ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا کلمہ ہے. ایک بات ہوئی. ڈھکو نے جب یہ کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر قوم پر کلمہ میں علی اللہ پڑھایا تھا، مجھے یہ آسانی ہو گئی، خوشی ہو گئی کہ ان کے جو ماننے والے، ان کے جو متبعین، ان کے جو ہیں پیچھے چلنے والے، ان کی بکواس کا جواب مل گیا. وہ جو کہتے تھے کہ جناب علی اللہ تو کلمے بھی نہیں ہے، تو ان کے اپنے ایک مولوی میں جس کو وہ مانتے تھے ہمارے نیریٹو کی حمایت کر دی اور مان لیا کہ خم غدیر پر علی اللہ کا تذکرہ ہوا تھا. اب میں نے اس ویڈیو کے ساتھ یہ لکھا تھا کہ محمد حسین ڈھکو صاحب یہ ویڈیو میں گفتگو کر رہے ہیں کہ کلمہ میں علی اللہ پڑھایا گیا، یہ کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں. خم غدیر پر کلمہ میں نہیں، اذان میں، نماز میں علی اللہ پڑھایا گیا. اب ہم جانتے ہیں کتابوں میں موجود ہے، ہم پڑھ چکے، 20 کتاب موجود ہے. اب پھر وہی سوال تھا، دوستوں نے مجھے سوال کی، اور خاص طور پر جو آیت اللہ سیستانی کے مقلد تھے، چونکہ اس وقت بزرگ عالم دین ہیں اور ہمیں ان سے اختلاف رہا اس بات پہ کہ وہ کھل کر بات کیوں نہیں کرتے، تشہد میں اللہ کا جب موجود ہے تو وہ کیوں نہیں لکھتے. یہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ جان بوجھ کر زیادتی کر رہے ہیں. میں اسی طرح حافظ بشیر صاحب کو جانتا ہوں کہ وہ عقیدہ والے عالم دین ہیں. اب ان کے لیے مسئلہ بن گیا ہے حافظ بشیر صاحب کے لیے کہ وہ بندہ عقیدے والا ہے، صاحب کردار ہے، پڑھا لکھا شخص ہے، لیکن حافظ بشیر صاحب کے لیے مسئلہ بن گیا کہ وہیں نجف میں ایت اللہ شیخ سند موجود ہیں
جو تشہد میں علی اللہ کے وجوب کے قائل ہیں، اور اس پر ان کی کتاب موجود ہے، اس پر ان کے درس موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو اس وقت ہوئی ہے، جو میں آپ کو خوشخبری دینے چلا ہوں، وہ سب سے بڑی بات یہ ہے، اور ایک مہربانی کیجیے گا، آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، اور بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیجیے گا، تاکہ میری گفتگو جب کبھی میں اپلوڈ کروں تو آپ کی طرف آتی رہیں، اور ذرا آسانی ہو جاتی ہے پیغام دینے میں، سمجھانے میں، مومنین تک پیغام جلدی پہنچ جاتا ہے، ذرا یہ آسانی ہو جاتی ہے آپ اگر اسے لائک کر لیں گے اور سبسکرائب کر لیں گے تو میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے ابھی جو ان کی احادث الاستفتاءات جدید مسائل پر جو کتاب چھپی ہے، اس پر ان سے سوال کیا گیا ہے کہ کیا علی ولی اللہ کا امر جو ہے وہ خم غدیر پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کروایا ہے، اور کیا یہ ہماری کتب میں موجود ہے؟ تو آپ نے صفحہ 283 284 پر 283-84 میں یہ فرمایا کہ ہاں، کہ خم غدیر پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو حکم دیا تھا کہ اذان میں علی اللہ پڑھو، اور حضرت ابوذر علیہ السلام اور حضرت سلمان محمدی وہ ہمیشہ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، میرا فون چارج ہے، وہ پڑھا کرتے تھے، اور وہ ولایت علی کی گواہی دیا کرتے تھے۔ اور اس پر آپ نے فرمایا کہ خم غدیر کے مقام پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ علی ولی اللہ جو ہے وہ پڑھا جائے، اور انہوں نے خم غدیر پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم پر انما ولیکم اللہ ورسولہ کی تکمیل کرتے ہوئے علی اللہ کی تکمیل کرتے ہوئے انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اذان میں علی اللہ پڑھا جائے۔ اب ہم نے کیا کہا کہ محمد صلی ڈھکو نے کیا کہا کہ خم غدیر پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ میں پڑھایا، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، کلمہ میں نہیں تھا، کلمہ واجب ہی نہیں ہے، اور وہ تو مسلمان تھے، ان کو کیا کلمہ پڑھانا تھا؟ مسلمان کو کون سا کلمہ پڑھانا ہوتا ہے؟ یہ فقہی طور پر غلط تھا، یہ جہالت کا ثبوت ہے اس بندے کا، کیونکہ وہ عالم تو ہے نہیں، لیکن وہ علماء میں شامل ہو چکے، اب کیا کیا جائے؟ اب سیستانی صاحب نے یہ لکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں، اذان میں اور اقامت میں علی اللہ وہاں شروع کروایا۔ اب ہمارے لیے سب سے بڑی آسانی ہو گئی کہ وہ لوگ جو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ خم غدیر پر علی ولی اللہ کی گفتگو نہیں ہوئی، تو آیت اللہ سیستانی کا یہ تسلیم کر لینا کہ ہماری کتب میں یہ موجود ہے کہ حضرت بلال حبشی، سرکار ابوذر، سلمان، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کے بعد اذان میں انہوں پڑھتے تھے۔ در حقیقت روایت یہ ہے، ہمیں اب خوشی ہو گئی کہ آیت اللہ سیستانی نے مان لیا کہ خم غدیر پر علی ولی اللہ کے اذان، نماز میں، اقامت میں یا ڈھکو کے بقول کلمہ میں پڑھنا کی گفتگو ہوئی تھی۔ اب ہمارا نیریٹو جیت گیا نا، اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جناب سیستانی صاحب تو نہیں کہتے، اب سیستانی صاحب کا یہ تسلیم کر لینا اور کہنا کہ یہ جیسے اللہ کے توحید کی، ولایت کی گواہی ضروری ہے محمد مصطفیٰ کی، اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کی، تو اب ان کا یہ کہنا کہ علی اللہ جزو اذان نہیں ہے، یہ باطل ثابت ہو گیا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ثابت ہو گیا
تو یہ جتنے بھی مجتہدین ہیں یہ غلط ثابت ہو گئے، ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا کہ یہ غلط کہہ رہے تھے کہ علی اللہ جو ہے وہ جز اذان نہیں ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ کا فعل موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ امر واجب ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے علی اللہ کی تبلیغ نہ کی، وان لم تفعل اور عملی طور پر نہ کروایا، تبلیغ بھی کرنا ہے، بلغ بھی ہے اور تفعل بھی ہے۔ تو یہ واحد آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے ساتھ اس پر امتثال امر کا بھی حکم دیا ہے ساتھ، کہ اس کو کر کے بھی دکھائیں کہ پھر پڑھنا کیسے ہے، اس کا ادا کیسے کرنا ہے۔ اب یہ ہماری کتب میں موجود ہے کہ جب اذان میں آپ نے علی اللہ کو حکم دیا اور سرکار بلال 3 دن چکے وہاں رہے ہیں نا، خم غدیر خم کے مقام پر آپ حضرت علیہ السلام کی بیعت 3 دن تک لیتے رہے۔ تو جب مؤذن نے اذان دی تو ایک شخص دوڑتا ہوا رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی مولا قد سمعنا بعد اسمک شریف مرتین اشہد ان علی ولی اللہ۔ اب کوئی ہم سے حوالہ نہیں طلب کر سکتا، یاد رہے، اب اس پر ہم جو بھی گفتگو کر سکتے ہیں یہ مقصرین حوالہ طلب نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان کے باپ اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین آیت اللہ سیستانی صاحب اقرار کر چکے ہیں کہ یہ واقعی پڑھا گیا ہے۔ اب پڑھا کیا گیا بتا ہم رہے ہیں۔ تو پوچھا صحابی نے کہ مولا قد سمعنا بعد اسمک شریف مرتین اشہد ان علی ولی اللہ، کہ مؤذن اذان میں آپ کے نام کے بعد 2 مرتبہ اشہد ان علی ولی اللہ کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما سمعت ھذا حق ھذا حق ھذا حق، سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے سنا نہیں، ابھی میں نے کہا تھا من کنت مولا فاز علی مولا، جہاں میں حق ہوں وہاں محمد مصطفیٰ، جہاں حق ہے وہاں اللہ، اور جہاں اللہ اور محمد مصطفیٰ حق ہے وہاں حضرت علی علیہ السلام کی ولایت بھی واجب ہے، حق ہے۔ حق کا نام دیا کہ توحید بھی حق، رسالت بھی حق اور ولایت علی علیہ السلام بھی حق۔ جی ولایت علی علیہ السلام بھی حق۔ اب سامعین میری جو گزارش آپ سن رہے ہیں آپ اس کو فالو کیجئے گا کہ یہ ہمارے پاس آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ اور ان کے یہ الفاظ پہنچ گئے نا کہ آپ نے فرمایا کہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان میں علی اللہ پڑھا ہے۔ تو آیت نمبر 110 سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اے رسول لا تجہر بصلاتک، اپنی نماز میں بلند آواز سے مت پڑھیے، ولا تخافت بہا، اور اسے خفیف بھی نہیں سمجھنا، وابتغ بین ذلک سبیلا، اور اس کا درمیانی راستہ اختیار کیجیے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نماز میں حضرت علی علیہ السلام کی گواہی کو ابھی مت بیان کیجیے، چونکہ کافرین اور مشرکین اس پر فساد پھیلائیں گے۔ یہ آج سن لیں، اس پر میں اب پوری تفصیلی اب لطف آئے گا، میں پوری تفصیلی جو ہے وہ حوالہ جات کے ساتھ ابھی آج آپ آیت اللہ سیستانی کی تائید میں یہ 2-4 لفظ ہم سے سن لیں، اور اس کے بعد ہم اسے جو ہے باقاعدہ اب لطف آئے گا۔ میں انتظار میں تھا کہ آیت اللہ سیستانی، میں نے بڑی دعائیں مانگی، بخدا بہت دعائیں مانگی، مالک رحم کر دے، مولا امام زمانہ رحم کر دے۔ آیت اللہ سیستانی اس وقت فرد واحد موجود ہیں اور بہت بڑے مجتہد موجود ہیں، ان کے بعد چوں چوں کا مربع شروع ہو جانا ہے، سارے مسلی چور اٹھ جائیں گے، ہر کوئی کہے گا کہ میں مجتہد ہوں، میں مجتہد ہوں۔ آیت اللہ خوئی، آیت اللہ حکیم کے بعد یہ وحد قدر شخصیت موجود ہیں کہ جن پر ابھی تمام ہمارے مومنین کے اتفاق تھا کہ ان کی تقلید کرنا چاہیے۔ اور یاد رہے میں تقلید کا مخالف نہیں ہوں، میں نے ہمیشہ تقلید کی حمایت کی ہے، اور میں تقلید واجب اگر کوئی کہتا ہے تو ہے واجب، لیکن اس کی جو علی ولی اللہ کا قائل ہو، جو اذان اقامت نماز میں اللہ کا قائل ہو، اس مجتہد کی تقلید جائز ہے، واجب ہے، مستحب ہے، سنت، جو بھی آپ کہیں۔ لیکن اگر کوئی علی اللہ کا مخالف ہے اس کی تقلید حرام ہے، تقلید واجب ہے، یہ یاد رکھیے گا، تقلید آپ نے کرنا ہے، لیکن کس کی؟ جو امام کے فرمان کو آپ تک پہنچائے۔
جو معصوم کے فرمان کو آپ تک پہنچائے. وہ ہے نا مطیعا لامر مولا ہو کہ جو امر مولا کی اطاعت کرے. فللعوام یقلدوہ کو جب آپ اس سے سوال کریں تو وہ امر مولا امام کا فرمان آپ تک پہنچائیں. فللعوام یقلدوہ تو جب امام کا فرمان آپ تک آئے تو آپ پر واجب ہے. تو یہ تقلید ہے. تقلید سے مراد یہ ہے کہ امام کا فرمان، معصوم کا فرمان، نبی کا قرآن و حدیث کا فرمان اگر عالم آپ تک پہنچائے تو اس کی تقلید واجب ہے، بندے کی نہیں. اطاعت وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، ان کے فرمان کی ہے، ان کے قول کی ہے، ان کے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہمیشہ سے تھے، کائنات نہیں بنی تھی وہ نبی تھے. یہ تمام کتابوں میں، سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے. اس دنیا میں آ چکے تھے، نبی تھے، لیکن جب تک انہوں نے اعلان نہیں کیا ان کی اطاعت شروع نہیں ہوئی. اطاعت کب شروع ہوئی؟ جب انہوں نے حکم دیا کہ میں اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں. ٹھیک. اب میرے دوستو، تو اسی چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے کہ ایت اللہ سیستانی کے بعد تماشا بن جائے گا، ہر بندہ اپنے آپ کو مجتہد کروائے گا. میں نے بہت دعائیں مانگی کہ مالک رحم کر دے. تو ایت اللہ سیستانی اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے اور وہ حق بتا دیں. ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا تھا کسی مسئلہ میں، اور ان کا احسان ہے، مجھ پر بہت بڑا احسان ہے. بخدا بہت جواب دیے ہم نے اس مسئلہ پر، بہت پریشانی اٹھائیں، بائیکاٹ ہوئے، سوشل بائیکاٹ ہوئے. ابھی تک لوگ کہتے تھے کہ جناب قاضی شاہ مردان کیا پڑھانا ہے جی، یہ فتنہ فساد بپا کر دے گا. یعنی علی اللہ کی بات کرے اور فتنہ فساد چھوڑیں جی. قاضی شاہ مردان کیا پڑھانا ہے؟ ان کے باپ نے علی اللہ شروع کروایا تھا. ہمارے علماء و ذاکرین، ہمارے گروپ کے لوگوں نے مخالفت کی کہ چھوڑیں جی، کیا پڑھانا ہے ان کو، فساد شروع ہو جائے گا. جناب وہ تو جب بھی آتے علی اللہ کی بات کرتے ہیں. الحمدللہ ولایت علی کی بات کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. اور الحمدللہ کہ اب ہم جیت گئے. اب ایت اللہ سیستانی ہمارے شیعہ مذہب میں بہت بڑے قد کے عالم دین تھے، اور چاہے وہ آیت اللہ حکیم اور آیت اللہ خوئی کے قد کے برابر نہیں ہے، لیکن ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا. اور ان کے مقلدین جاہل لوگ تھے، دین جانتے نہیں ہیں. ان کو قرآن و حدیث پیش کرو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے سیستانی صاحب کہہ دیں. اب الحمدللہ سیستانی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان میں علی اللہ خم غدیر پہ پڑھایا تھا. اب ہم پوری بات بتائیں گے. ڈھکو نے کیا کہا کہ کلمے میں پڑھایا، سیستانی صاحب نے کیا کہا کہ اذان و اقامت میں پڑھایا. اب ہم بتائیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت محمد مصطفیٰ نے خم غدیر پر فقط اذان میں، اقامت میں، کلمہ میں نہیں، نماز میں پڑھایا تھا، نماز میں پڑھتے تھے. اور اب ہماری نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو وہ پورے ثبوت دیں گے، پوری کتابیں دیں گے. اب یہ مرحلہ آ گیا، وہ موقع آ گیا کہ جس موقع پر حلالیوں سے حرامیوں نے علیحدہ ہونے. اب دیکھیے گا، حافظ بشیر صاحب نے جب تک ماتم کی حمایت نہیں کی تھی، سب اس کی تعریف کرتے تھے. یہ مقصرین جب انہوں نے شیخ المقصرین کی مخالفت کی اور ماتم کی حمایت کی اور ڈھکو کو جاہل کہا، تو انہوں نے کہا کہ وہ جی MI6 کا ایجنٹ ہے. اب دیکھیے گا سیستانی صاحب پہ فتوے لگیں گے، یہ کہیں گے وہ بھی بڈھا بک گیا ہے، وہ بھی MI6 کا ایجنٹ نکلا ہے، وہ بھی غالی ہو گیا ہے. یقین کیجیے گا یہ لوگ مولا علی علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے، سیستانی صاحب کو چھوڑ دیں گے، یہ علی اللہ نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی. علی حلالی آپ سے محبت رکھے گا، حرام زادہ کبھی بھی علی علیہ السلام کو تسلیم نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیے گا ایت اللہ سیستانی نے فتویٰ دیا ہے، یہ لوگ پھر بھی نہیں پڑھیں گے. ابھی بھی آپ ویڈیو پہ، فیس بک پہ ہمارا اکاؤنٹ چیک کر لیں، یہ لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، بکواسات کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہتے کہ قائد صاحب ہم تو انتظار میں تھے کہ سیستانی صاحب کہیں تو ہم بھی پڑھتے. لیکن چونکہ یہ مولا کے دشمن ہیں، یہ نطفہ ناتحقیق ہیں، یہ سیستانی صاحب کو چھوڑ دیں گے، یہ مولا علی علیہ السلام کے دشمن ہیں. یہ کبھی، میں آپ کو یقین کریں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گی اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت پڑھائیں گے تو یہ لوگ کہیں گے اجیتا بدین جدید و کتاب جدید. اے محمد مصطفیٰ کے بیٹے، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، آپ نیا دین لائیں، نئی کتاب لائیں. ان کو دیکھیں، مختصر سی بات ہے، یہ نہیں مانتے تھے نا، اب سیستانی صاحب نے کہہ دیا، اب ان کے پاس کیا رکاوٹ ہے؟ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کا مقام ہے
کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے نہیں مانا، رسول نے دکھایا، انہوں نے نہیں مانا، رسول نے فرمایا، انہوں نے نہیں مانا، 14 معصومین نے بتایا تشہد میں اللہ پڑھو، انہوں نے نہیں مانا، علامہ مجلسی، شیخ صدوق، شیخ مفید علیہ رحمہ، فقہ امام رضا کو انہوں نے کہا امام رضا کی کتاب ہی نہیں ہے۔ اب یہ کہیں گے سیستانی عالم ہی نہیں ہے، جیسا ہمارے کہتے ہیں کہ قاضی شامردان عالم ہی نہیں ہے، ان کا باپ قاضی صدر رحمان عالم ہی نہیں تھا۔ جو شخص علی اللہ کی بات کرے وہ عالم ہی نہیں ہے۔ جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کہتے ہیں یہ نبی ہی نہیں ہے، یہ انہی کی نسل ہے، یہ وہی ہندا کی اولاد ہیں۔ یاد رکھیے گا، کچھ ہو جائے، سیستانی صاحب کیا، خامنائی صاحب ڈائریکٹ، خامنائی صاحب نے کیا اپنے آیت اللہ تبسی کے جنازے میں علی اللہ نہیں پڑھایا؟ انہوں نے مانا؟ نہیں مانا۔ اب بھی اگر خامنائی صاحب اور سیستانی صاحب، حافظ بشیر، یہ مل کر اگر اکٹھے بیٹھ کے یہ ایک پروگرام کر کے یہ اکٹھے اعلان کریں کہ تشہد میں علی اللہ پڑھنا جائز ہے، واجب ہے، مستحب ہے، جو بھی وہ اعلان کر دیں، یہ کبھی نہیں مانیں گے۔ یہ جو فارمی چوزیں ہیں نا قبلہ، ہمیں پتہ ہے کہ جب سے پرسوں سے میں نے یہ اپلوڈ کیا ہے ایت اللہ سیستانی کا فتویٰ، کتنے فون آئے، کتنے بکواسات، کتنے مغلظات، وہ کتنے گھٹیا اور خسیس خیالات بیان کیے گئے۔ کیوں؟ ان کا قصور نہیں، ان کے نطفے کا قصور ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام کو کبھی نہیں مانیں گے، یاد رکھیے گا۔ ایت اللہ سیستانی نے فتویٰ دے دیا ہے، اگر وہ ڈائریکٹ حکم دے دیں کہ میں اپنے مقلدین کو حکم دیتا ہوں کہ تشہد میں نہ پڑھیں، یقین کریں یہ لوگ نہیں پڑھیں گے۔ ہاں، جو حلال ذاتے ہیں، جو مومن مزاج ہیں، جو منصف مزاج ہیں، جن کے اندر ایمان ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، جو سم بکم عمی فہم لا یرجون کی مہر جن پر نہیں لگی ہے، وہ لوگ پڑھیں گے۔ اور الحمدللہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کو سیستانی صاحب نے نہیں کہا تھا، حافظ بشیر صاحب نے نہیں کہا تھا، راہبر معظم نے نہیں کہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ علی اللہ پڑھتے تھے۔ قاضی سید الرحمان، قاضی شاہ مردان کی وجہ سے کوئی نہیں پڑھ رہا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام نماز ہیں۔ کوئی نماز عبادت، حضرت امام شافعی نے کہا تھا کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ کفاکم من عظیم الفضل انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت معظم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی عزت اور شان و عظمت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، اگر کسی انسان کا کوئی عقل رکھنے والا ہو، کوئی انسانی شعور رکھنے والا ہو، کوئی قرآن و حدیث کا ماننے والا ہو، تو اس کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اگر وہ نماز میں درود نہ پڑھے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ میرے برادران، ہمیں آپ کو اس خوشخبری میں شریک کرنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایت اللہ سیستانی کے فتوے کی وجہ سے، میں تو کہتا ہوں مجھ پر تو بہت بڑا اس کا احسان ہے کہ میں اکیلا لڑ رہا تھا۔ میرے والد صاحب کی نے کتاب لکھی تھی، ہر طرف سے تان و تشنیع کے نشتر جو ہیں وہ ہماری طرف آتے تھے۔ جواد نقوی صاحب نے کتاب لکھی تو ہمارے خلاف، ڈھکو نے گالیاں دی تو ہمارے والد صاحب کو لوگ گالیاں دیتے تھے، تو یہی کہتے تھے کہ جناب قاضی شاہ مردان کے والد نے علی اللہ شروع کروایا تھا، کوئی خم غدیر میں نہیں ہوا، کہیں نہیں پڑھا، نہ کلمے میں، نہ اذان میں، نہ اقامت میں، ہے ہی نہیں، یہ ان کا گھڑا ہوا ہے۔ ان کے والد نے سب سے پہلی کتاب لکھی تھی اور کہتے تھے یہ پنجابیوں کی نماز ہے جناب، پنجاب سے شروع ہوئی ہے، ایران عراق میں ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے امام زمانہ کا، میں مبارک دیتا ہوں اپنے والد شیر پاکستان قاضی سید الرحمان علوی کو۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ انشاءاللہ ان قریب ایران عراق کے مجتہدین مانیں گے کہ خم غدیر سے علی اللہ شروع ہوا تھا، اور رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا، اور معصومی نے پھر اس کو فالو کیا اور اس کا حکم دیا۔ الحمدللہ کہ ڈھکو بھی مان گیا کہ خم غدیر سے شروع ہوا، اور سیستانی صاحب بھی مان گئے، اور آپ سب کو مبارک ہو کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے، مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے دن یہ ختم ہونے سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت جو کہ واجب تھی، واجب ہے، واجب رہے گی، اس کو ظاہر و باہر کر دیا۔ اور بہت بڑے سید زادہ عالم دین ایت اللہ سیستانی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، لمبی ان کو حیاتی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہماری قوم پر سلامت رکھے۔ اور میں کہوں گا کہ جیسے انہوں نے پہلے اذان اور اقامت کا یہ فتویٰ نہیں دیا تھا کہ ہاں خم غدیر میں پڑھی گئی تھی،
اب مہربانی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا، مولا امام زمانہ رحم کریں گے. میں دعا رو کے دعا مانگ رہا ہوں، مالک رحم کر دے ہم پر. مالک یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے، یہ مولا علی علیہ السلام کو نہیں مانتے، مالک یہ تیرا قرآن نہیں مانتے، یہ ملا پرست لوگ ہیں. مالک وہ سید زادہ ہے، اس کو توفیق دے. جیسے اس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اذان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اللہ پڑھایا تھا، مالک تجھے اپنے حبیب کا واسطہ، چار معصومین کا واسطہ. سستانی صاحب کو یہ بھی توفیق دے کہ وہ مان لے کہ واقعی تشہد میں علی اللہ بھی نبی نے شروع کروایا تھا، وہ پڑھتے تھے، سارے نبی پڑھتے تھے، اور تمام قدیم علماء کو حکم ہے تو عوام کو پڑھنا چاہیے، تاکہ جو حلال زادے اور اصل مومن ہیں وہ تو کم از کم آسان ہو جائیں، ان کے لیے آسانی ہو جائے، وہ تشہد میں پڑھنا شروع کر دیں. چونکہ مولا یہ تجھے نہیں مانتے، یہ تیرے رسول کو نہیں مانتے، یہ تیرے قرآن کو نہیں مانتے، یہ تیرے ائمہ کو نہیں مانتے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دادا گواہی دو، یہ ملا کو مانتے ہیں. مالک رحم کر دے ان پر، ان کے گھر سے عذاب نازل کر. یہ مقصرین کے لیے عذاب بن گیا ہے سیستانی صاحب کا فتویٰ. مالک تو رحم کر دے. اور قاضی صاحب کی قبر الحمدللہ مطمئن ہے وہ قبر میں کہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی نوکری کی تھی، تب وہ اکیلے تھے، آج پوری کائنات علی علی کر رہی ہے الحمدللہ. اور ہمارے خاندان کو یہ شرف حاصل ہے. میں بار بار کہتا ہوں، مجھے کچھ دوستوں نے جب جواد رقوی صاحب نے کتاب وہ ویڈیو شیئر کی تھی کہ جی ان کے والد نے کہا تھا کہ جی میں سب سے پہلے بندہ ہوں تشہد میں علی اللہ شروع کروانے والا، تو کچھ دوستوں نے کہا جی آپ اس کو نکلوا دیں. میں نے کہا کیوں نکلوا دیں، الحمدللہ ہم نے شروع کروایا تھا، ہم نے لوگوں سے کہا تھا کہ پڑھو. یہ ہے، یہ بیسیکلی ہندوستان ہندو اور سکھوں کا معاشرہ ہے، یہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں. یہ توفیق ہمارے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی الحمدللہ. ہم نے جو ولایت علی علیہ السلام کی خدمت کی ہے، نوکری کی ہے، حق زہرا کی نوکری کی ہے، الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور پوری دنیا میں ہمارا جو ہے وہ حق کا علم مولا علیہ السلام ہم نے جو اٹھایا ہوا تھا وہ بلند ہے، بلند ہوا ہے، بلند تھا، بلند ہے، بلند رہے گا. اور دشمن علی مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے، وہ ذلیل رسوا ہوا. میں مالک سے دعا کروں گا کہ مالک اسی طرح باقی بھی جو علماء ہیں جو علی اللہ کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستان میں ہیں، باہر ہیں، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اور ہمارے مومنین کو بھی ان لوگوں سے بچا جو علی اللہ کے نام پر جھوٹ بول کے اپنی دکانیں بنا رہے ہیں، اور اپنے اداروں میں نہیں پڑھاتے، اپنے مدرسوں میں نہیں پڑھاتے، اور کہیں جاتے ہیں تو پڑھنا کہتے ہیں جائز ہے، کہیں نہیں، مخالفت کرتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں. مالک جو جھوٹ کے نام پر مولا علی علیہ السلام کے نام پر فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہماری قوم کو محفوظ فرما، اور ہمیں مولا علی علیہ السلام کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے جو 21 سے شروع ہوتا ہے مولا علی علیہ السلام کی شہادت سے. دیکھیں کیا خوبصورت ہے کہ 21 مولا علیہ السلام کی شہادت سے مغفرت کا عشرہ ہے. فرمایا کہ علی علیہ السلام کے صدقے مغفرت لینی ہے تو لے لو. اور اب ولایت علی علیہ السلام اسی 21 کے دوران آ گئی جب پاکستان بنا تھا، اسی عشرے میں ولایت علی علیہ السلام کا جو ہے وہ حق ظاہر ہو گیا. تو مالک ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرما کہ ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم استغفار کریں، اور ہم ولایت علی علیہ السلام کی خدمت کر سکیں. اور اللہ تعالی ہماری افواج کو سلامت رکھے، اور ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ وہ عوام کی خدمت کر سکیں. اور خصوصاً اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ اس وقت بارڈر پر بلوچستان میں اور ہمارے مشرقی بارڈر پر حالات بہت زیادہ خراب ہے. مالک ہمارے افواج کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ وہ ملک میں بھی خدمت کر رہی ہیں اور باہر بھی خدمت کر رہی ہیں. اور ہمیں پاکستانیوں کو ان کرونا کے دنوں میں احتیاط کرنے کی مالک توفیق عطا فرما، اور اپنے نبی کے صدقے، اس رمضان کے صدقے اس مصیبت سے ہمیں محفوظ فرما، پوری دنیا کو محفوظ فرما. امریکہ والوں کو، لندن والوں کو، فرانس والوں کو، اسپین والوں کو، پاکستان، ایران کے ہمارے بھائیوں کو، اٹلی کے ہمارے بھائیوں کو، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، سب انسان ہے، تیری مخلوق ہے، مالک سب پر رحم فرما. ہندوستان میں جو ہے ان پر بھی رحم فرما. کشمیری ہمارے بھائیوں کو مالک مدد فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما. مالک ہمارے گھروں پر رحم فرما. اس مہینے کے صدقے تمام مومنین جو ویڈیو سنے وہ آمین کہے. ہمارے گھروں پر رحم فرما، ہمارے بچوں کو ولایت علی علیہ السلام نصیب فرما. جیسے وہ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ ادبوا اولادکم
علی ولایت علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کو ولایت علی علیہ السلام کی تعلیم دو، ان کو ان کی ولایت علی علیہ السلام پر چلنے کی تعلیم دو، ان کو توفیق دو، توفیق عطا فرمائے مالک ہمیں۔ اور میں بہت خوش ہوں کہ الحمدللہ کہ ہم مولا علی علیہ السلام کی جو نوکری کر رہے تھے اس میں ہم کامیاب ہو گئے، اور اب جو ہے اب دیکھیے گا کہ حق اور باطل کا بہت بہترین جو ہے وہ موقع آ گیا ہے، اور یہ جو باطل پرست لوگ تھے، یہ جو ملا پرست لوگ ہیں، دین پر چلنے والے نہیں، انشاءاللہ یہ آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہر طرف ولایت علی علیہ السلام کی چرچا ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام کی آمد قریب ہے۔ اپنے مولا کا انتظار کیجئے، ان کے لیے نوافل پڑھیے، ان سے متمسک رہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جب وہ آئیں اور علی ولی اللہ پوری کائنات پر نافذ کریں تو سب سے پہلی جماعت میں ہم بھی اپنے مولا کے نالین بردار اور ان کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آل طیبین الطاہرین المعصومین ورحمنا بہم وعجل فرجهم وزدنا فی محبتہم یا کریم۔